إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب العالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، آیات اور روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ دعا ایک عبادت الہی ہے، اور زمین کی طرف محبوب ترین اعمال میں سے جو عمل ہے وہ دعا ہے. پیغمبر مکرم اسلام کی میں نے بار بار اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، تو اس سے ہم نے یہ ثابت کیا اگر کوئی انسان بارگاہ الہی میں جا کر اپنے فقر کو بیان نہیں کرتا اور وہ متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو خداوند متعال کی طرف سے اس کو دردناک عذاب اس کے لیے اللہ کی طرف سے معین اور مشخص کیا گیا ہے. لہٰذا جو دعا پروردگار کی بارگاہ میں انسان کرتا ہے وہ محبوب الہی قرار پاتا ہے، اور کمال یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنے فقر کو، اپنی نادستی کو اور نیاز مندی کو بارگاہ الہی میں بیان کرے. یہ کمال انسان ہے، اپنے آپ کو فقیر ٹھہرائے بارگاہ الہی میں. اور جو بھی انسان بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو جتنا فقیر ٹھہرائے گا اور اپنے فقر کا اور اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنے خزانے سے اتنا عطا کر دے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، بلکہ لوگ اس کے محتاج بنیں گے. اسی لیے سب سے زیادہ جن شخصیات نے اپنے فقر کا بارگاہ الہی میں اظہار کیا ہے وہ آل محمد ہیں. اسی لیے آل محمد کو اللہ نے وہ مقامات عطا کیے ہیں، وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ کائنات میں کسی کو یہ فضیلتیں نصیب نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے فقیر ٹھہرایا ہے، اپنے فقر کا اظہار کیا ہے. اور اپنے فقر کا اظہار کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کمال انسانی کی دلیل ہے کہ یہ انسان کامل ہے اور اکمل ہے اور یہ کمال تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں آیات اور روایات کے اوپر، اور خاص طور قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کریں، تو ہمیں کم از کم دعا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے نظر آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو چاہے ان کو دنیا مادی میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی بلا ان کے اوپر نازل ہو، کسی مصیبت میں جا پڑیں، یا وہ آسائش، آرام اور سکون میں ہوں، کوئی مشکل ان کو پیش نہ آئے، وہ ہر حال میں بارگاہ الہی میں دعا کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے فقر کا اظہار کرنا
اگر اظہار کرے انسان تو اس کی بارگاہ میں اظہار کرے کہ جہاں سے انسان کو ذلت نہیں بلکہ عزت ملے گی، مقام ملے گا، اور جس چیز کا اس کی بارگاہ میں انسان سوال کرے گا وہ وہاں سے اس کو عطا ہوگا۔ لیکن ان کی منشا اور ان کا مقصد، ان کا مبنا یہ نہیں ہے کہ خدا دے تو یہ بارگاہ الہی میں جا کر گڑ گڑائیں، اور خدا نہ دے تو یہ بارگاہ الہی سے دور ہو جائیں۔ نہ، ان کی صفت یہ ہے بالغدو والآصال، یہ صبح شام اللہ سے ارتباط میں رہتے ہیں، یاد خدا میں رہتے ہیں۔ اور کمال یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے اور خدا سے مرتبط رہے، ارتباط برقرار کرے۔ کس سے؟ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، جو اس انسان کی تمام ضروریات مادی اور معنوی کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بارگاہ الہی میں صبح شام آ کر گڑ گڑاتے ہیں اور یاد الہی میں رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو بارگاہ الہی میں آتا تو ہے، لیکن کب؟ جب مشکلات آتی ہیں تو اس وقت یہ بارگاہ الہی میں آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جب آسائش اور رفاہ اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہیں، تو وہ غفلت برتتے ہیں اور بارگاہ الہی سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے رابطہ کم رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس گروہ کے مقصد کو اور اس گروہ کے صفات کو بیان کرنے کی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ نَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اللہ نعمات سے نوازتا ہے تو یہ غفلت برتتے ہیں اور یاد الہی سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے ارتباط برقرار نہیں رکھتے، اور جب ان کو مصیبت آ جاتی ہے تو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے ارتباط کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، جو ہماری اس مادی دنیا میں اکثر و بیشتر مومنین اس چیز میں گرفتار ہیں۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ایسا گروہ ہے کہ اگر مشکلات آ جائیں اور پریشانیاں آ جائیں، اس کے باوجود بھی جو اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ خدا کی طرف نہیں جاتے۔ یہ کب جاتے ہیں؟ اس وقت جاتے ہیں جب یہ ہر جگہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، تو پھر بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ چوتھا گروہ، کیونکہ ہمارا جو یہ دروس کا اور یہ سلسلہ جو نشستوں کا وہ مختصر ہوتا ہے، اسی لیے ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ طویل گفتگو کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اسی لیے مختصری ہم یہاں پر گزارش کر سکتے ہیں۔ چوتھا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ کی طرف مشکلات کی نسبت دیتا ہے، یعنی جو بھی مشکلات نازل ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ہیں، اور پھر یہ خدا کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرتے، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور ان گروہ کی صفات اور ان کے رویے کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیے مجیدہ میں بیان کیا ہے، واقعاً خوبصورت ایک انداز ہے۔ ان کے ان عادات کو اور ان کے رویوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیے مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی طرف بأسا اور ان کی طرف مشکلات اور سختیاں آ جاتی ہیں تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی اسی عنوان سے آگے سورہ بقرہ میں آیے مجیدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے قلوب سخت ہو چکے ہیں اور ان کے قلوب اس پتھر کی طرح ہیں، بلکہ اس پتھر سے بھی سخت تر ہیں۔ اگر پتھر کو توڑا جائے تو اس سے نہریں بہتی ہیں، پانی بہتا ہے، یا وہ خوف الہی سے وہ
وہ ٹوٹ پڑتے ہیں پتھر، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں یہ کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، اور خداوند متعال کی ذات ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور خدا کی ذات ان کو جانتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دعا ایک عبادت ہے، اور انسان کا رابطہ قلبی ہونا چاہیے پروردگار سے۔ دعا نہ مانگنا، اپنے فقر کا اظہار نہ کرنا، یہ ایک قسم کا استکبار ہے، تکبر ہے، اور تکبر کی مذمت ہے قرآن اور روایات سے۔ اور انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے فقر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اپنے فقر و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، وہ محبوب خدا ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں اور انعام پاتے ہیں، اور ان کی مادی اور مانی ضروریات اللہ کی بارگاہ سے پوری ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید معارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔